بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم کی اعرابی حالت یعنی اسم کی حالت کو دیکھا تھا، جو بیسیکلی تین ہوتی ہیں، یعنی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ تو جنہوں نے پچھلا لیکچر ابھی تک نہیں دیکھا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پہلے پچھلا لیکچر نمبر 3 دیکھ لیں، تاکہ آج کا لیکچر آسانی سے سمجھ آ سکے۔ پچھلے لیکچر کو ہم تھوڑا سا سمرائز کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لیکچر کے اینڈ میں کچھ جملہ فعلیہ کا اردو میں ٹرانسلیشن کیا تھا۔ وہ تینوں سینٹنسز اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا سینٹنس ضرب حامد محمودا، تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ حامدن جو ہے اس کے آخری حرف پر 2 پیش ہیں، تو یہ حالت رفع میں ہے، اور محمودن اس کے آخری حرف پر 2 زبر ہیں، تو یہ حالت نصب میں ہے۔ تو یہاں سے اس کا مطلب بنا حامد نے اور محمود کو مارا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے دیکھا تھا ڈیٹیل میں لاسٹ ٹائم۔ دوسرا سینٹنس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہے ضرب محمود حامدن، تو اس میں محمودن تو آخری لفظ پہ آخری حرف پہ 2 پیش ہیں، تو یہ حالت رفع میں ہے، اور حامدن یہ حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے محمود نے حامد کو مارا۔ اور تیسرا سینٹنس اگر آپ دیکھیں بیت حامدن کبیرن، تو اس میں بیت حامدن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ مرکب اضافی ہے، ڈیٹیل ہم جب مرکب اضافی پڑھیں گے تو وہاں سے پتہ چلے گا۔ تو اس کا مطلب ہے حامد کا گھر، اور کبیرن بڑا ہے۔ یہ بیسیکلی جملہ اسمیہ ہے، اس کی ڈیٹیلز آئیں گی۔ اب ان تینوں سینٹنسز میں اگر آپ دیکھیں، فار انسٹنس آپ حامد کو دیکھیں، تو حامد کا لفظ پہلے سینٹنس میں حالت رفع میں استعمال ہوا ہے، دوسرے میں حامد کا لفظ جو ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے، اور تیسرے سینٹنس میں حامد کا لفظ جو ہے وہ حالت جر میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن تینوں سینٹنسز میں بے شک پہلے میں حالت رفع میں حامد کا لفظ یوز ہوا ہے، دوسرے میں حالت نصب میں، اور تیسرے میں حالت جر میں، لیکن ان کا میننگ حامد ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے میننگ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کے آخری حصہ میں ہونے والی تبدیلی کو عربی گرامر میں ہم اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، لیکن اسم کے آخری حصہ میں ہونے والی تبدیلی کو عربی گرامر میں ہم اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ عربی میں اعراب کے لحاظ سے اسم کی 3 حالتیں ہیں، یعنی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ حالت رفع جو ہے وہ حالت فاعلی اردو میں اس کو کہتے ہیں، حالت نصب جو ہے وہ حالت مفعولی جو اردو میں کہتے ہیں، اور حالت اضافی جو ہے وہ بیسیکلی حالت جر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی تھیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں، وہ یہ ہے کہ اسم کی 3 مختلف شکلیں دیکھیں۔ حامد جیسے ہے تو حامدن ایک شکل ہے اسم کی، حامدن دوسری شکل ہے، حامدن تیسری شکل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 مختلف شکلیں ہیں، اور پہلی شکل جو حامدون ہے وہ ہم نے کہا کہ حالت رفع میں کہلاتی ہے، جو دوسری شکل ہے حامدن وہ ہم نے کہا کہ حالت نصب میں کہلاتی ہے، اور تیسری شکل جو حامدین ہے وہ حالت جر میں کہلاتی ہے۔ ایسے ہی اگر ایک لفظ آپ اور دیکھیں مسلمن، تو اس کی ظاہر ہے یہ حالت رفع میں ہوگی، اس کو اگر ہم نے حالت نصب میں لکھنا ہے تو مسلمن، اور حالت جر میں یہ بنے گا مسلمن، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ جو مسلم ہے اس کی 3 شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، مسلمن، مسلمن اور مسلمن، ٹھیک ہے؟
تو یہ جو تین شکلیں ہیں، یہ اوبویسلی یہ جو پہلا ہے مسلمن، یہ حالت رفع میں ہے، یہ حالت نصب میں ہے، اور یہ حالت جر میں ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ اسم کی حالتیں تو تین ہی، یعنی حالت رفع، حالت نصب یا حالت جر، لیکن اس کے اشکال جو ہیں وہ بھی ہم نے صرف تین دیکھی ہیں، لیکن یہ اشکال جو ہیں یہ اس سے زیادہ ہوں گی اور بھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ فار انسٹنس ابھی میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، صرف بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہم نے تین جو اشکال دیکھی ہیں ایک لفظ کی، یہ ہم نے واحد لفظ ہے اور مذکر میں ہم نے دیکھی ہیں۔ جب ہم مؤنث میں جائیں گے، جینڈر وائز ہم ڈسکس کریں گے، ٹاپک آئے گا، تو یہی لفظ جو ہے اس کی جو پہلی شکل ہوگی جو مؤنث کے لیے ہوگی وہ ہوگی مسلمتن، دوسری جو شکل ہوگی اس کی وہ ہوگی مسلمتن، اور تیسری شکل جو ہوگی وہ ہوگی مسلمتین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جینڈر وائز اس واحد لفظ کو ہم ایکسپینڈ کریں گے تو وہ تین تو واحد کے لیے مذکر کے لیے ہو جائیں گی اور تین واحد مؤنث کے لیے ہو جائیں گی، تو اس کی 6 اشکال ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے جب پھر ہم عدد وائز جائیں گے، یعنی جس میں واحد کے ساتھ تثنیہ اور جمع، تو یہ اشکال جو ہیں یہ ایکسپینڈ کرتی جائیں گی، جن کو ہم لیٹر آن دیکھیں گے۔ لیکن ابھی صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ یعنی یہ جو ہیں یہ تین شکلیں جو ابھی ہم نے دیکھیں، یہ تین شکلیں آگے ایکسپینڈ ہو کے، اور ایونچولی ہم دیکھیں گے کہ ایک لفظ کی 36 شکلیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جو پاسبل ہوں گی، وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ لیکن جو حالت ہے اسم کی وہ صرف تین ہی ہو سکتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ حالتیں تین ہی ہوں گی، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، لیکن اشکال جو ہیں وہ تین سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ چلیں جی، یہ تو ہم نے جو سمری تھی وہ کر لی۔ اب آج کا جو ٹاپک ہے اس میں بیسیکلی ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اسم کو ہم بلحاظ اعراب جو ہے وہ کس طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ اسم کو بلحاظ اعراب جو ہے وہ بیسیکلی ہم دو طرح سے، دو کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اسم کو جو اعراب کے لحاظ سے ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ون از کالڈ ایز مورب اسما اور دوسرا مبنی اسما، ٹھیک ہے، مورب اسما اور مبنی اسما، ٹھیک ہے۔ پہلے ان کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ مورب اسما ایسے اسما ہوں گے یا ایسے ناؤنز ہوں گے جو مختلف اعرابی حالتوں میں، کون سی اعرابی حالتیں ہیں؟ یا رفع ہے، تین ہی ہیں، یا نصب ہے اور یا جر ہے۔ تو ایسے ناؤنس جو مختلف اعرابی حالتوں میں اپنی شکل جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں، اپنی شکل چینج کرتے ہیں، ان کو ہم مورب اسما کہتے ہیں، ان کو ہم مورب اسما کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی دو ٹائپس ہیں، وہ آگے وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دوسری ٹائپ ہے وچ از مبنی اسما۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے ناؤنس ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی ایک ہی شکل رکھتے ہیں، یعنی یہ اپنی شکل کو چینج نہیں کرتے۔ یہ ایسے ناؤنس ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی شکل چینج نہیں کرتے، وہ ایک ہی شکل رکھتے ہیں۔ ایسے اسما کو مبنی اسما کہتے ہیں۔ یہ لیٹر آن ہم اگلے جو لیکچر میں ان کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، مبنی اسما کو۔ لیکن صرف میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ایک فار انسٹنس اس میں اشارہ ہم دیکھیں گے، حاذا، حاذا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں اشارہ ہے اور اس کا مطلب ہے یہ، اور یہ بیسیکلی ایک مبنی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ حالت رفع میں بھی حاذا ہوگا، حالت نصب میں بھی حاذا ہوگا، اور حالت جر میں بھی یہ حاذا ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی ڈیٹیل اس کی بعد میں انشاءاللہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ دو طرح کے اسم ہوتے ہیں اگر ہم بلحاظ اعراب دیکھیں، مورب اسما اور مبنی اسما۔ مورب اسما جو ہے جو مختلف اعرابی حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، اور مبنی اسما جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، چینج نہیں کرتے۔ اب فردر یہاں بتایا گیا ہے کہ جو مورب اسما ہے ان کی فردر دو ٹائپس ہیں۔ ایک مورب منصرف اسما، پہلا منصرف اسما اور دوسرا غیر منصرف اسما، ٹھیک ہے۔ اب اس میں منصرف اسما کو آج ہم دیکھیں گے، لیکن اس کا تھوڑا سا ڈفرینشیٹ ابھی میں کر دیتا ہوں۔ منصرف اسما ایسے اسما ہوں گے جو بیسیکلی منصرف اسما جو ہے وہ ایسے اسما ہوں گے
جو تینوں اعرابی حالتوں میں 3 مختلف شکلیں اختیار کریں گے. منصرف اسماء ایسے اسماء ہوں گے جو 3 اعرابی حالتوں میں 3 مختلف شکلیں اختیار کریں گے. ڈیٹیل دیکھتے ہیں ہم ایگزامپلس. ٹھیک ہے، تو منصرف اسماء جو ہے وہ تینوں اعرابی حالتوں میں 3 مختلف اشکال اختیار کریں گے، جبکہ غیر منصرف اسماء جو ہیں وہ 3 اعرابی حالتوں میں 2 مختلف اشکال اختیار کریں گے، یا 2 مختلف اشکال میں وہ آئیں گے. ان کی ڈیٹیل ہم غیر منصرف اسماء کی نیکسٹ لیکچر میں along with مبنی اسماء ہم دیکھیں گے. تو آج جو ہے وہ ہم فوکس کرتے ہیں منصرف اسماء کے اوپر. ٹھیک ہے، آج ہم فوکس کرتے ہیں منصرف اسماء کے اوپر. تو ہم نے کہا کہ یہ منصرف اسماء وہ اسماء ہیں یا وہ ناؤنس ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں 3 مختلف شکلیں بدلتے ہیں، 3 مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، یہ تقریباً جو ہے یہ والے جو منصرف اسماء ہیں وہ اراؤنڈ 80% ہیں. یہ ناؤنز جو ہیں اراؤنڈ 80% ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی آف ناؤنز جو ہیں وہ منصرف ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ 85% جو ہے یہ بہت بڑی ایک تعداد ہے، تو میجورٹی آف ناؤنز جو ہیں اس کا مطلب وہ منصرف ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی پہچان جو ہے وہ علامت تنوین ہے. تنوین کا مطلب یہ ہے، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اگر آخری حرف پہ، اسم کے آخری حرف پہ 2 پیش آئیں یا 2 زبر آئیں یا 2 زیر آئیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حالت تنوین میں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منصرف اسماء کو پہچاننا بہت آسان ہے. ایسے اسم جن کی اینڈنگ جو ہے وہ تنوین پہ ہو رہی ہو، یعنی ان کے آخری حرف پر تنوین ہو، یعنی 2 پیش ہوں یا 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں، تو وہ منصرف اسماء کہلائیں گے. ٹھیک ہے، اور اب ہم کچھ ان کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، فار انسٹنس پہلا لفظ دیکھیں، اس میں 3 کالمز بنائے گئے ہیں. پہلا کالم حالت رفع کو، دوسرا حالت نصب کو، اور تیسرا حالت جر کو دکھا رہا ہے. اب پہلی رو کو صرف دیکھیں، اس میں ایک لفظ ہے زیدن. ٹھیک ہے، اس میں یہ لفظ ہے زیدن. فائن، زیدن. تو اس میں اگر دیکھیں تو آخری جو حرف ہے، زید ایک نام ہے، اسم ہے، اور آخری حرف پہ 2 پیش ہیں. اس کا مطلب آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ لفظ جو ہے، یہ اسم جو ہے، یہ بیسیکلی منصرف ہے. اب جب منصرف ہے تو آپ کو یہ بھی ذہن میں آ جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں حالتوں میں 3 ڈفرینٹ اشکال، 3 ڈفرینٹ شکلوں میں آئے گا. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہوں گی؟ وہ ہوں گی حالت رفع میں زیدن، حالت نصب میں زیدن، اور حالت جر میں زیدن. تو تینوں حالتوں میں، پہلی حالت میں یہ زیدن اس کی شیپ آئی ہے، دوسری حالت میں حالت نصب میں زیدن اس کی شیپ آئی ہے، یعنی شکل آئی ہے، اور تیسری حالت میں زیدن اس کی شیپ آئی ہے. ٹھیک ہے، تو 3 ڈفرینٹ اشکال جو ہیں وہ یہاں ہم کو نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر آپ سیکنڈ رو کو دیکھیں تو کتاب. ٹھیک ہے، تو کتابن، ٹھیک ہے، حالت رفع میں اگین 2 پیش ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصرف ہے، اور جب منصرف ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تینوں حالتوں میں 3 ڈفرینٹ شیپس میں اپیئر ہوں گے. یو کین سی دس. تو پہلا حالت رفع میں کتابن، دین کتابن، اور پھر حالت جر میں کتابن. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ایک اور لفظ دیکھ لیں، مسلم. تو یہ حالت رفع میں مسلمن، حالت نصب میں مسلمن، اور حالت جر میں مسلمن. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. ٹھیک ہے، اب یہ جو اسماء ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو حالت نصب والے کالم کو اگر آپ غور سے دیکھیں، حالت نصب والے کالم کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ آخر میں 2 زبر تو آئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک الف کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے. 2 زبر آنے کے ساتھ یہ الف کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے. 2 زبر با کے اوپر 2 زبر اور 7 الف کا اضافہ بھی کر دیا ہے. ایسے ہی مسلمن، تو میم کے اوپر 2 زبر ہیں لیکن الف کا اضافہ بھی کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لکھنے میں
جو منصرف اسما ہیں وہ جب حالت نصب میں جائیں گے تو آپ نے دو زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں دو ایکسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایکسیپشنز کیا ہیں؟ وہ ایکسیپشن جو ہیں، پہلی یہ کہ اگر جو ناؤنس تائے مربوطہ یعنی گول تا، ٹھیک ہے، تائے مربوطہ کسے کہتے ہیں؟ گول تا. اگر کوئی اسم، کوئی ناؤن وہ گول تا پر اینڈ ہو، پر ختم ہو، تو حالت نصب میں ان پر دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، الف ایڈ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. فار انسٹنس یہ دیکھیں جنتن، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ منصرف ہے، تنوین ہے، ٹھیک ہے، آخری حرف پر. تو اس کو جب حالت نصب میں ہم دیکھیں تو جنتن، ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھیں کہ آخر میں الف کا اضافہ نہیں کیا گیا ہے. تو جو ناؤنس تائے مربوطہ یعنی گول تا پر ختم ہو رہے ہیں تو حالت نصب میں ان پر دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. ایسے ہی آیتن دیکھ لیں تو اس کو جب حالت نصب میں لے کے گئے ہیں تو آیتن، اور یہ الف کا اضافہ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ بھی لفظ جو ہے وہ گول تا پر اینڈ ہو رہا ہے. اور تیسرا لفظ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں شہوتن، اس میں بھی جو لفظ اینڈ ہو رہا ہے وہ گول تا پہ یعنی تائے مربوطہ پہ اینڈ ہو رہا ہے. تو اس کو بھی جب حالت نصب میں ہم لے کے گئے ہیں تو دو زبر تو لگائے ہیں لیکن الف ایڈ نہیں کیا اینڈ میں، ٹھیک ہے، یعنی الف کا اضافہ نہیں کیا گیا ہے. تو پہلی ایکسیپشن تو یہ ہم نے دیکھی کہ منصرف اسما جب حالت نصب میں جاتے ہیں تو اگر ان کی اینڈنگ گول تا پر ہے تو حالت نصب میں ان پر دو زبر تو لگاتے ہیں لیکن الف کا اضافہ نہیں کرتے. دوسری ایکسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ناؤنس جو حمزہ پر اینڈ ہو رہے ہیں، جن کا اینڈنگ جو ہے وہ حمزہ ہو، ٹھیک ہے، اور حمزہ سے پہلے الف بھی آئے، حمزہ پر اینڈ ہو رہے ہیں اور حمزہ سے پہلے الف بھی آئے، تو ان اسماء پر بھی حالت نصب میں ہم دو زبر تو لگاتے ہیں لیکن الف کا اضافہ نہیں کرتے. یعنی جو اسماء، جو ناؤنس حمزہ پر اینڈ ہو رہے ہوں اور حمزہ سے پہلے الف آئے تو ان اسماء پر بھی ہم حالت نصب میں دو زبر لگاتے ہیں لیکن الف کا اضافہ نہیں کرتے. فار انسٹنس آپ یہ دیکھیں، اس میں پہلا لفظ ہے سماؤن، تو یہ دیکھیں کہ یہ اس کی اینڈنگ حمزہ سے ہے اور حمزہ سے پہلے الف ہے، حمزہ پہ اینڈنگ ہو رہی ہے اور اس سے پہلے الف ہے. اس کا مطلب یہ جو سیکنڈ ایکسیپشن ہے، سیکنڈ کیٹیگری والی، کہ اس میں فال کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ حالت نصب میں جائیں گے تو یہ دو زبر تو آئیں گے آخری حرف پہ جو کہ حمزہ ہے لیکن الف کا اضافہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. سملرلی ماؤن، اگین یہ حمزہ پہ اینڈ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور حمزہ سے پہلے الف ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی جب حالت نصب میں جائے گا تو اس میں دو زبر تو لگیں گے لیکن الف ایڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، الف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا لکھنے میں. اور سملرلی اگر یہ لاسٹ ایگزامپل دیکھیں جزاؤن، اس میں بھی بیسیکلی حمزہ پہ اینڈ ہو رہا ہے اور اس سے پچھلا حرف جو ہے وہ الف ہے، تو اس کو بھی جب ہم حالت نصب میں لے کے جائیں گے تو دو زبر تو آخری حرف پہ آ جائیں گے لیکن الف کی ایڈیشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ یہ جو دو ایکسیپشنز ہیں یہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. دوبارہ میں کوئکلی ریکیپ کر دیتا ہوں کہ ایسے اسماء جو تین اعرابی حالتوں میں تین مختلف شکل اختیار کرتے ہیں وہ منصرف اسماء ہیں، یہ اراؤنڈ 85% ہیں، اور ان کی پہچان تنوین ہے، یعنی آخری لفظ پہ یا دو پیش یا دو زبر یا دو زیر ہوں گے، ٹھیک ہے. اور ان کی کچھ ایگزامپلس ہم نے یہاں دیکھ لی تھیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے ٹیبل میں. پھر ہم نے ان کی کچھ ایکسیپشنز کی بات کی کہ جب یہ حالت نصب میں جاتے ہیں تو جنرلی جو ہوتا ہے وہ دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، دو زبر کے ساتھ الف ایڈ کر دیا جاتا ہے اینڈ میں، ٹھیک ہے. لیکن دو ایکسیپشنز ہیں اس رول میں. پہلی یہ کہ اگر کوئی ناؤن تائے مربوطہ یعنی گول تا پر اینڈ ہو رہا ہو تو اس کیس میں ہم حالت نصب میں ان پر دو زبر تو لگائیں گے لیکن الف کی ایڈیشن نہیں کی جائے گی، جیسے کہ اس ٹیبل میں کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے میں نے دی تھیں.
اور دوسری ایکسیپشن یہ ہے کہ جو اسما جو ناؤنس حمزہ پر اینڈ ہو رہے ہوں اور حمزہ سے پہلے ان پر اگر الف آ جائے تو ان ناؤنس پر بھی حالت نصب میں 2 زبر تو ہم لگائیں گے لیکن الف اینڈ میں ایڈ نہیں ہوگا، جیسا کہ اس ٹیبل سے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ چیزیں. ٹھیک ہے، فائن. اب یہ جو چیزیں ابھی ہم نے دیکھیں ان کو صرف پہچاننے کے لیے ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 22 اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ لفظ پہلے یہ فراشن، یہ دیکھیں، دوسرا لفظ اس میں دیکھیں اس آیت میں رزقن، اور تیسرا لفظ اس میں دیکھیں اندادن. یہ تینوں لفظ اگر آپ دیکھیں یہ حالت نصب میں اس وقت ہیں کیونکہ 2 زبر ہیں 2 زبر ہیں 2 زبر ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات کہ یہ حالت نصب میں ہیں تو 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہوا ہے. ان تینوں میں 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہوا ہے، اس میں بھی 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہوا ہے. اندادن اس لفظ میں بھی 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہوا ہے. ان تینوں کی ریزن سیم ہے. وہ کیا ہے کہ یہ تینوں نہ تو گول تا سے اینڈ ہو رہے ہیں اور نہ حمزہ سے اینڈ ہو رہے ہیں، نہ گول تا سے اینڈ ہو رہے ہیں اور نہ حمزہ سے اینڈ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوزول پریکٹس میں پھر ان کے جب نصب میں ہم لے کے جائیں گے تو 2 زبر کے ساتھ الف کی ایڈیشن ہوگی، جیسا کہ ان تینوں الفاظ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی. دوسری چیز اگر آپ غور کریں وہ یہ 2 لفظ بنا ان اور ما ان، بنا ان اور ما ان، یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ اگر آپ غور کریں تو حمزہ پہ اینڈ ہو رہے ہیں اور ان سے پچھلا حرف الف ہے. حمزہ پہ اینڈ ہو رہے ہیں اور ان سے پچھلا حرف جو ہے وہ الف ہے. حمزہ پہ اینڈ ہو رہے ہیں اور ان سے پچھلا حرف جو ہے وہ الف ہے. تو جو ایکسیپشن 2 ہم نے دیکھی تھی اس کے مطابق اگر کوئی لفظ کوئی اسم حمزہ پہ اینڈ ہو رہا ہو اور اس سے پچھلا حرف جو ہے وہ الف ہو تو اس کیس میں حالت نصب میں 2 زبر تو آئیں گی، حالت نصب میں 2 زبر تو آئیں گی لیکن الف کا ایڈیشن نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. لیٹر آن انشاءاللہ ہم ان آیات کا ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے جب ہم جملہ اسمیہ کو اور پھر جملہ فعلیہ کو پڑھ لیں گے. آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. خدا حافظ.